برصغیر میں محرم الحرام کے جلوسوں میں نواسہ رسول حضرت امام حسین کے روزے کی شبی یعنی تعزیہ نکالنے کی روایت صدیوں پرانی ہے۔ عموماً لکڑی سے تیار کیے جانے والے یہ تعزیے مختلف حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں جنہیں محرم الحرام میں جلوسوں کے موقع پر آپس میں جوڑ کر مکمل شکل دی جاتی ہے۔ اس کام میں کافی وقت اور محنت درکار ہوتی ہے۔ تاہم صوبہ پنجاب کے شہر فیصل آباد کے مضافات میں ایک گاؤں چک 143 گاف بے کے رہائشی سید آصف رضا اس صدیوں پرانے فن میں جدت لائے ہیں۔ ان کے تیار کردہ تعزیے کو ہاتھ سے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تعزیہ محض ریموٹ کنٹرول کا ایک بٹن دبانے سے خودکار طریقے سے مکمل ہو جاتا ہے۔ میں نے جدید اور قدیم چیزوں کو دونوں کو جو ہے نا وہ قائم رکھا ہے۔ اس کی مکمل بلندی جو ہے نا مکمل جب اسے ہم اوپر کرتے ہیں تو تقریباً 33 فٹ اس کی ہائٹ بنتی ہے، اور جب اسے ہم فولڈ کرتے ہیں اور 17 فٹ یہ فولڈ ہو جاتا ہے۔ سید آصف رضا نے بتایا کہ روایتی تعزیہ جوڑنے اور محرم کے بعد اسے دوبارہ کھولنے کی وجہ سے تعزیوں کو کافی نقصان پہنچتا تھا۔ آج سے 100 سال پرانے یا پونے 200 سال پرانے زیارتیں تھیں، ان کا جو بنانے والے تھے انہوں نے اتنی محنت محبت عقیدت سے بنایا، اور وہ جب میں نے انہیں دیکھا اور ان کا جو نفیس مخصوص چیزیں تھیں، یہ کلسیاں اور چھوٹی چھوٹی باملیاں اور یہ کارونگ کا اتنا خوبصورت کام ہوا وہ ہر سال بناتے میں اور اس کو کھولنے میں اور جوڑنے میں وہ ٹوٹ جاتا تھا۔ سید آصف رضا نے بتایا کہ اس تعزیے کا ڈیزائن خود انہوں نے تیار کیا تھا اور اس کی تیاری میں تقریباً 4.5 سال کا عرصہ لگا۔ لکڑی والے سے میں نے بات کی تھی، لکڑی والے نے تو ایک عام جو روایتی تعزیے بنتے ہیں اسی حوالے سے اس نے مجھے 2 ماہ میں اس کا اسکیچ نقشہ بنا کے دیا۔ تو نقشہ بنانے کے بعد میں نے اسے کہا کہ آپ کام شروع کریں، اس نے کام شروع کر لیا۔ جب ایک منزل تیار ہوگی تو پھر جب میری اس سے گفتگو ہوتی تھی کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے، اس کو جوڑنا اور اس کو کرنا، اس کے لیے تو بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہے، تو پھر میں نے اس سے مشورہ کیا تو اس نے مجھے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا جو لکڑی والا کاریگر تھا۔ پھر میں سوچتا رہا کہ اس کو کیسے پھر میں ایک دن اس کے زیارت کے اندر گیا اور میں نے دیکھا، مجھے تھوڑی سی سپیس مل گئی، تو پھر میں نے میرے ذہن میں ایک نقشہ تھا، اس نقشے کو میں نے چاہا کہ میں اس کو ایک تجربہ کرتا ہوں، اور وہ تجربہ الحمدللہ وہ کامیاب ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وقت کے ساتھ تعزیہ سازی کا فن معدوم ہوتا جا رہا ہے، لیکن ان کی اس کوشش کی وجہ سے اسے ایک نئی زندگی ملنے کی توقع ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں، یہ بار بار ایک دفعہ جب بن جائے تو دوبارہ اس طرح سے اس کو نہیں آپ کر سکتے، اور وہ بنانے والے بھی اس دنیا اب 200 سال پہلے جو جن کاریگروں نے بنایا وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہم نے اسے ملتان میں جہاں اسے تیار کیا تھا وہاں ہم نے اسے لوگوں کی زیارت کے لیے رکھا تھا، وہاں لوگوں نے بہت اس کو ہمیں اپریشیٹ کیا اور پسند کیا، اور اس کے 200 سال بعد بھی ملتان میں تعزیہ سازی کا جو ہے نا وہ کام کسی نے انجام دیا ہے۔ گاؤں کے ایک رہائشی سید اطہر، جن کے دور میں کاغذ سے تعزیے تیار کیے جاتے تھے، اب اس جدید طرز کے تعزیے سے کافی متاثر نظر آتے ہیں۔ 2-3 دن پہلے وہ اس کو نکالتے ہیں، اس کو وہ بلوور سے ہوا سے وہ جھاڑتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو پینٹ کرتے ہیں، وہ ماشاءاللہ پھر نیا کا نیا ہو جاتا ہے۔ تو بڑی اب آسانی پیدا ہو چکی ہے پہلے سے۔ لوگ فخر محسوس کرتے ہیں کہ یار ہمارے گاؤں میں جو تعزیہ بنایا ہے نا وہ دنیا میں نہیں۔ سید آصف رضا کے مطابق وہ چاہتے ہیں کہ ان کی کوشش کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جائے۔